تو آپ یہ سن رہے ہیں یہ گفتگو، اب تو معاملہ کافی آگے بڑھ چکا ہے، اب تو سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے جو حالات و واقعات دکھائی دے رہے ہیں۔ جی اعزاز۔ رضا بھائی بہت بہت شکریہ۔ سپریم کورٹ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے اور پارلیمنٹ بھی پیچھے ہٹنے والی بھی نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی بھی جو ایویڈنس ہے یا جو انڈیکیٹرز موجود ہیں کہ دیکھیے پارلیمنٹ نے پہلے چیف جسٹس جس طریقے سے اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے تھے مخصوص لوگوں کا بینچ بنانے کے اوپر، وہ 184 والا جو معاملہ تھا 184(3) والا، اس کے اوپر قانون سازی کی پارلیمنٹ نے۔ وہ قانون ابھی جسے کہتے ہیں نا کہ ابھی مٹیریلائز نہیں ہوا تھا، تو دوسری قانون سازی بھی پارلیمنٹ نے کر دی تاکہ ان کا رستہ رکے۔ اور آج جس طرح کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا، جس طرح کہ ہمارے آپ کے ساتھی جو ہے وہ سارے بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، اور سب سے اہم بات یہ کہ پیسے دینے چاہیے نہیں دینے چاہیے، تو اس کا جواب بھی پارلیمنٹ دے رہی ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا کیبنٹ کی طرف سے۔ تو اب جو عدلیہ ہے وہ پارلیمنٹ میں کسی ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتی، اسے اگر کارروائی کرنی ہوگی تو پوری قومی اسمبلی اور پوری پارلیمنٹ کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو اب پارلیمنٹ بھی متحد ہو گئی ہے، وہ جو اس کا اتحاد واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، لیکن عدلیہ جو ہے وہ تقسیم نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ 7 ججز کہیں اور ہیں، 8 ججز کہیں اور ہیں، تو یہ سچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے۔ رضا بھائی جو آپ نے کہا کہ مذاکرات کی، ان مذاکرات کے لیے جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں ہے جس وقت تک عمران خان صاحب خود مذاکرات کی میز پر نہیں آتے، اور عمران خان صاحب مذاکرات کی میز پر اب تک آنے کے لیے تیار نہیں ہے جس وقت تک میں اور آپ بات کر رہے ہیں۔ تو کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی بھی جو فریق ہے مذاکرات کرنے والا وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب یو ٹرن لے لیتے ہیں اور ان سیاسی قائدین کو مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں جن کی کہی ہوئی بات کی عمران خان صاحب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو آپ نے تو پھر پانی پھیر دیا ہے بس۔ لیکن ایک بات اگر میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ بڑی ٹویٹس کرتے رہے کہ پی ڈی ایم کو بھی الیکشن کروا دینے چاہیے، یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ ذرا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے نا۔ جی دیکھیں، یہ جو سارا سلسلہ ہے، مجھے سب سے بڑا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بہت بڑے سیاسی بحران کا سامنا ہے ملک کو بھی، اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن یہ مسائل جو ہے سپریم کورٹ کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے سیاسی جنگ ہے، اور اس سیاسی جنگ کی جو ابتدا جو ہے وہ پچھلے سال اپریل میں نہیں ہوئی تھی، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اس کی ابتدا جو تھی ہم کو اچھی طرح پتا ہے 2016 یا جو بھی کہہ لیں آپ، تاریخ دیکھ لیں، وہاں شروع ہوئی تھی، اس کا آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ حالات میں یہ ضروری ہے کہ ایسی حکومت ہو جس کے پاس کلیئر مینڈیٹ ہو۔ اب اس کی میں ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں ہم بہت پڑھ سکتے ہیں کون سی تاریخ، لیکن جو پورے جو اوور آل پکچر ہے اور وہ جو حل ہے وہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے تو وہ اس کی سپورٹ لے لیتے ہیں، جب مخالفت کرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو غیر آئینی بات ہے، جب کوئی سپریم کورٹ کی رولنگ ان کو فیور کرتی ہے تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ تو اسی لیے میں نے اس بات پہ اصرار کیا کہ الیکشن اگر کرا لیں تو لوگوں کے پاس تو جانا ہے الٹیمیٹلی۔ اگر ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہ لوگوں کے پاس جائے، اس لیے کہ 2018 کے الیکشنز کو تو خود جو ہے سب لوگوں نے کہا کہ ان کو مینیپولیٹ کیا گیا تھا، تو یہ اسمبلی بھی تو 2018 کے انتخابات کے مطلب نتیجے میں آئی تھی۔ تو پھر ایک لیجیٹیمیسی کا بحران تو ہے میری نظر میں۔ اب بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اور ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پی ڈی ایم آ جائے، لیکن عمران خان صاحب بھی کون سے مسائل حل کر لیں گے بھائی؟ ان کی جو کیپیسٹی تھی، یوسف صاحب
یوسف صاحب بات پتہ کہ سوری معذرت چاہتا ہوں آپ کی قطع کلامی کرنے کی. بات یہ کہ جب آپ کے ملک کا انٹیریئر منسٹر کہتا ہے جو مرضی کرا لو الیکشن تو نہیں ہونا. اچھا اب یہ ٹھیک ہے نا, جب یہ بات ہوتی ہے پھر دوسرے کہتے ہیں جی کہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونا. یہ تو بڑی دیکھیے نا, یہ تو غیر جمہوری رویے ہیں. بالکل آپ کہیں کہ جی ہم مئی میں نہیں کروائیں گے, ہم جون میں کروا دیتے ہیں, آئیے بات کریں. آپ کہتے ہیں ہم نے کروانا ہی نہیں, جاؤ جو کرنا ہے عمران خان جو مرضی کرو. یہ تو کوئی نہیں ہے نا, یہ تو پھر دھاندلی ہے, یہ تو دھاندلی ہے, بالکل دھاندلی ہے کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم سرب ایک طرف رکھ دو پھر ٹھیک ہے, یا ہم رہیں گے یا تم رہو گے یا ہم بعد میں بھی کرا لیں گے, دیکھی جائے گی. اس بات جو ہے یہ بالکل غیر جمہوری بات ہے, یہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک طرف اگر پی ڈی ایم کے ویو پوائنٹ سے مان لیا کہ جنرل باجوہ نے اور عمران خان صاحب نے مینوپولیٹ کیا, جوڈیشری کے ذریعے یہ کرایا اور سب کچھ ہوا, لیکن کیا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح غیر جمہوری طریقے سے چلیں گے؟ تو ہرگز نہیں. اگر آپ اس پہ اتر آئیں گے کہ اینٹ کا جواب جو ہے پتھر سے دیا جائے گا تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اور ابھی بھی جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے سپریم کورٹ کے بعد فیصلے پہ تنقید کرنے کا کہ میں پی ڈی ایم کا جو رویہ ہے اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, ہرگز نہیں. یہ بہت غلط بات ہے جس طرح کی لینگویج استعمال کی. اور ابھی بھی فار دا ریکارڈ مجھے نہیں لگتا کہ ان کا, آپ اکتوبر کی بات چھوڑیں, ان کا ارادہ اگلے سال بھی انتخابات کرانے کا ہے. یہی پرابلم ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی ملک کا نہیں سوچ رہا. سب اس چکر میں ہے کہ اپنی چودراہٹ جو ہے جتائیں, اپنی ایگوز کے انہوں نے لوگوں نے مسئلے بنا دیے ہیں. لیکن بات دراصل گھوم پھر کے وہی ہے جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے جو 2007 میں ہو رہا تھا. یہاں اسٹیبلشمنٹ خود جو ہے ڈیوائیڈڈ ہے, اس لیے جو انیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا شاخسانہ ہے. بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس دفعہ which horse to bet on, because ایک طرف خان صاحب ہیں, دوسری طرف تمام جماعتیں ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ کریں تو کیا کریں. وہ تو بہت پہلے کود چکے ہوتے میدان میں, لیکن وہ تو آئی ایم ایف کا اور سعودی عربیہ اور چائنا کے ایسے بڑے بڑے مسائل ہیں کہ اس میں وہ ہاتھ ڈالتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کے بھی پر جل. یہ بالکل صحیح فرمایا. ساری مسئلہ یہ ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سول سوسائٹی ہے, جو صحافی ہیں, جو وکیل ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ وقت ہے کہ وہ آگے آ کے اس سارے ایشوز کی اونرشپ لیں اور آزادانہ طریقے سے, منصفانہ طریقے سے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں جو پولرائزیشن, جو تقسیم وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آپ ایک بات کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں